پیر صاحب دا تصور عشق. پیر صاحب دے بقول پیر صاحب دے بقول عشق اس کائنات دا. پیر صاحب دے بقول عشق اس کائنات دا سب تو اچا موضوع ہے. یہ کائنات یہ کائنات عشق دی پیداوار ہے. یہ کائنات عشق دی پیداوار ہے. انہاں نے انہاں نے فلسفہ عشق نو انہاں نے فلسفہ عشق نو ہر حوالے نال انہاں نے فلسفہ عشق نو ہر حوالے نال کھل کے بیان کیتا ہے. بس مریم منیر ابھی ہی سٹارٹ کیا ہے اور پیر صاحب کا بھی ہم جو ہے وہ فلسفہ عشق پر پہنچے ہیں. آپ نے صرف ہیڈنگ دے دینی ہے پیر صاحب دا فلسفہ عشق اور پیر صاحب ابھی عشق کی تشریح کرنے لگے ہیں. تو مریم آپ نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ آپ نے بھی پریشان ہو جانا ہے کہ پیر صاحب ایسی ایسی تعریفیں کر کے گئے. یہ واقعی پیر ہیں. اور سوچیں ذرا آپ کہ ارتقا اگر پیر صاحب ایسے ہیں تو مرید کیسے ہوں گے. یقین مانے پنجابی کا وہی حال ہے. میں ایک دفعہ نا وہ پنڈی کے پاس سے گزر رہا تھا. پتہ نہیں کون سا بازار لگا ہوا تھا نا. ادھر ایک بندہ بیٹھ کے نعرے لگا رہا تھا ارتقا. وہ ہدوانے بیچ رہا تھا. ہدوانے آپ سمجھتے ہیں نا پنجابی میں کسے کہا جاتا ہے؟ دوانے. دوانے بیچ رہا تھا. اچھا اور اس کے بعد نعرے پتہ ہے کیا لگا رہا تھا؟ جیڑا کپو اوئی لال. نعرہ کی لا رہے اسی کہ جیڑا کپو اوئی لال. میں نے کہا بھائی یہ پنجابی کے اندر ہے نا جتنے بھی پوئٹ آئے ہیں نا جیڑا کپو اوئی لال ہے. وہ جسے اگر ہم ہنسی مذاق کی ٹرم میں کہیں کہ بس جس شاعر نو ویکھ لو اوہی رج کے ٹھر کی ترسا آیا تے ایکٹنگ کردا آیا تے رج کے جیڑا ہے تے کی کہندے نے فلرٹی قسم دا. اور یہ شاعر نا دکھانے میں ترسے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں مر رہا ہوں مجھے کوئی مل نہیں رہا ہے. آپ یقین مانے حیدر علی وچو پورے ہوندے نے. علامہ اقبال اس کی سب سے بڑی مثال ہے. آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کی کتابیاں تھی؟ علامہ اقبال کی 3 شادیاں تھیں. اب آپ اندازہ لگاؤ یار اے شاعر وچو پورے نے. اور علامہ اقبال کو لوگ ایسے کوٹ کرتے ہیں مذہب میں کہ جیسے علامہ اقبال صاحب جیسا کوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے ریلیجیس بندے بھی ہیں. لیکن لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ انتہا درجے کے ریلیجیس ہیں. ہے نا حیدر علی؟ لیکن میں کہہ رہا ہیں نا شاعر وچو پورے ہوندے نے. گڈ شاباش. تو اب آپ نے پہلی ہیڈنگ دینی ہے عشق ایک غیر اختیاری جذبہ. عشق ایک غیر اختیاری جذبہ. اور یہ تو بےہودہ آدمی ہے. سمیع اللہ چھوڑ پڑے اس کی تو بات ہی نہیں کرنی. میں نے آپ لوگوں کو شاید بتایا تھا نا. سمیع اللہ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس نے جو افسانے لکھے ہیں لوگ اس کی بڑی پوسٹیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے اس کے افسانوں کے نام کبھی آپ نے سنے ہیں؟ یار ایسے افسانوں کے نام مجھے بتاؤ کہ کوئی بندہ اپنی فیملی کے سامنے لے کے جا سکتا ہے. آپ کی مدر آپ کو دیکھ رہی ہوں کوئی سسٹر اپنے بھائی کے سامنے وہ بک پکڑ لے. آپ نے اس کے بےہودہ افسانوں کے نام سنے؟ کوئی دوست ہی آ جائے اور ہمارے سرانے اس کے افسانے پڑے ہوں تو وہ دیکھتے ہی کہے گا کہ یہ تم رات کو سونے سے پہلے کیا کیا چیزیں پڑھتے رہتے ہو. آپ منٹو کے افسانوں کے نام دیکھیں اتنے بےہودہ ہیں کہ بندہ کہے گا یار یہ کیا ہے یہ. ہنا ایک بات ہے نا
اب یہ تو بے باک رائٹر تھا مان لیا، لیکن اتنے بے باک نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتا ہے نا بک اپنے ٹائٹل سے پہچانی جاتی ہے۔ اب آپ نے، میں اب نام لینا نہیں چاہ رہا، آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، اس قسم کے تو اس کے افسانوں کے نام ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ ہے نا کہ بندہ کہے بے باک رائٹر ہے اور کسی کے سرانے پڑا ہوا ٹھنڈا گوشت یا کالی شلوار، اب آپ مجھے بتاؤ کہ گرلس کو تو چھوڑو، کوئی بوائے ہی آ جائے روم میں اور وہ یہ دیکھ لے اندر کون کیا لکھا ہوا ہے یہ تو وہ نہیں پڑھے گا، لیکن وہ ٹائٹل دیکھتے ہی کہے گا کہ بےہودہ انسان دفع ہو جائے یہاں سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ٹھنڈا گوشت آپ کے ہاتھ میں بک اور آپ کے فادر آپ کو دیکھ رہے ہو، بتا سمیع اللہ پھر آپ کے فادر آپ کو کتنا ٹھنڈا کریں گے؟ ہوں تو چلیں اب آپ لوگ آگے لکھ لیں، تو اس کے بعد پھر نہیں شاکر، یہ تو بڑے شریف فادر ہوں گے جو کہیں گے کہ چل میرا پتر چھٹی کر۔ جو اوریجنل فادر ہوں گے نا وہ کہیں گے پتر اے تو ذرا اپنی کتاب دے نال میرے کول ہی آ جا، اور ڈنڈا بھی آپ ہی چوک کے لے آئیں، نہیں تو میں چکاں گا تو دو اور ماراں گا، ہے نا؟ انہوں نے یہ نہیں کہنا چل میرا پتر چھٹی کر، انہوں نے کہنا پتر تو چپ کر کے سیدھا میرے کول آ جا۔ آپ کو پتا ہے نا دیسی ابو نے تو پھر یہی کرنا ہوتا ہے۔ ہاں نا، شاکر دیسی ابو نے تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ہاں جی، اگر ابا ولایتی ہوئے تو پھر وہ کہے گا پتر ہے کی ہے، ایسے نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جو دیسی ابا ہوگا وہ تو بالکل معاف نہیں کرے گا، یہ تو میں گارنٹی لکھ کے دینا سے تیار ہوں۔ تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو زنیرا، ہماری سوسائٹی کے اندر بھیڑ چال ہے، ایسی بھیڑ چال چل رہی ہے کہ انہیں بھیڑ چال بھی نہیں بھیڑ چال کہنا چاہیے۔ منہ اٹھا کے پتہ نہیں ٹرینڈ، اب آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیر صاحب کا عشق پھنسا ہوا ہے، اور سمیع اللہ تمہیں فکر ہے ذہن تشویش دی گل تے یہ ہے کہ پیر صاحب دا بھی عشق پھس گیا، لکھو ہیڈنگ: عشق ایک غیر اختیاری جذبہ۔ پیر فضل دے بقول، پیر فضل دے بقول عشق ایک غیر اختیاری جذبے دا ناں ہے۔ پیر فضل دے بقول عشق ایک غیر اختیاری جذبے دا ناں ہے، اس نو زوری، اس نو زوری دھکے نال، اس نو زوری دھکے نال نہیں کیتا جا سکدا۔ عشق نو زوری دھکے نال نہیں کیتا جا سکدا، تے جے اگر ہو جائے، تے جے اگر ہو جائے تے نہ ہی ہوون تو ڈکیا جا سکدا ہے، تے جے اگر ہو جائے تے نہ ہی ہوون تو ڈکیا جا سکدا ہے، یہ ایک عظیم انسانی رویہ ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے حیدر علی پیر صاحب کس پاسے جانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے پیر صاحب دبے دبے لفظوں میں اپنے والد صاحب کو اپنی خواہشات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے ایسا لگنے لگا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ لکھیں: عشق وچ تخلیقی قوت۔ نیکسٹ ہیڈنگ سمیع اللہ، نیکسٹ ہیڈنگ کیا ہے؟ عشق وچ تخلیقی قوت۔ جی مریم، پہلی ہیڈنگ تھی عشق ایک غیر اختیاری جذبہ، اور دوسری ہیڈنگ ہے عشق وچ تخلیقی قوت۔
تخلیقی قوت کہتے ہیں کہ شعر و شاعری کرنے کا جذبہ آ جانا، تخلیق کرنے کا جذبہ آ جانا۔ تو سمیع اللہ، آپ نے دیکھا ہے دنیا میں جتنے بھی ناکام شاعر ہوتے ہیں، وہ پھر بیچارے شعر و شاعری کر کے دوسروں کا بھی جینا حرام کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں نا؟ اور پھر اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی دوست شاعر نکل آئے، آپ یقین مانیں اس کے بے سرے شعر بھی سننے پڑتے ہیں، اور پھر میرا ایک دوست ہے، وہ شعر سنانے کے بعد پھر کہتا ہے یار بڑے بے ذوق بندے ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے شعر سننے کے بعد بندہ بتاتا ہے کہ واہ واہ، آہا، یا ارشاد، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں یار، نشر پتہ نہیں، وہ مقرر مقرر۔ میں نے کہا کیا بات ہے، ایک تو تیرا شعر بھی سنے ہے، تو تیری فرمائشاں بھی سنو۔ تو اللہ تعالیٰ شاعروں کے شر سے بھی بچائے، ہے نا سمیع اللہ؟ کیونکہ جب تک وہ اپنا شعر نہ سنا دیں، کھانا ہونا تھا بھی ہضم کو نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آپ لکھیں پیر فضل دے بقول، پیر فضل دے بقول، عشق حاصل ہون تو بعد، عشق حاصل ہون تو بعد، شعر و سخن، شعر و سخن کہن دا جذبہ آ جاندا ہے۔ یعنی کہ جس کا عشق ناکام ہوگا وہی شعر و شاعری کرے گا، کیونکہ بازار میں نظر آئے گا دودھ دہی ٹماٹر انڈے لیتا ہوا، کہیں آپ کو سیل بازار میں نظر آئے گا، کہیں آپ کو اتوار بازار میں نظر آئے گا، کہ کہیں بس کوئی شاپنگ کر لے، کو بیچارے کی بچت ہو جائے، پھر ساتھ میں دودھ دہی ٹماٹر انڈے پیمپر لیتا ہوا نظر آئے گا، ہے نا؟ اور جس کا ناکام ہوگا وہ دوسروں کا بھی جینا حرام کر دے گا۔ تے پیر صاحب کہہ رہے نے چوٹ ہووے عشق دی لگی، چوٹ ہووے عشق دی لگی، تے پئے بندے نے شیر، چوٹ ہووے عشق دی لگی، تے پئے بندے نے شیر۔ کہ عشق کی اگر چوٹ لگ جائے تو خود بخود شیر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلے مصرے میں آپ نے لکھنا ہے فضل آ جاندی ہے، فضل آ جاندی ہے، آپے فکر، فضل آ جاندی ہے، آپے فکر، زمانے دی جاچ، فضل آ جاندی ہے، آپے فکر، زمانے دی جاچ۔ آپ لوگوں کو پتا ہے جاچ کسے کہا جاتا ہے؟ جاچ پنجابی کنوں کہندے نے؟ ہاں شاباش۔ اب آپ دیکھیں پیر صاحب پتہ ہے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں فصیح؟ پیر صاحب کہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سچے دل سے محبت کرنا ضروری نہیں ہے۔ سچے دل سے محبت کرنے والے لوگ تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ سچے عشق کے لیے آپ کو طریقہ آنا بہت ضروری ہے۔ ذہن ایسے ہی ہے نا، بندہ جتنا ایکسپرٹ ہوگا اتنی ہی کامیاب محبت بھی کرے گا، اور جو بیچارے سچے دل سے محبت کرتے ہیں ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ویسے پیر صاحب، اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے عشق وچ اوکڑا، عشق وچ اوکڑا، الف واو کافڑے کڑ، الف نون غنہ، عشق وچ اوکڑا۔
لکھ لیا آپ نے ہنا؟ اوکڑ لکھ لیا آپ نے؟ الف واو کافڑے کڑ الف نون غنہ. اوکڑا پنجابی میں کہتے ہیں مشکلات کو، تکلیف کو. اچھا اندازہ لاؤ ایتھے عشق دیاں گلاں چل رہیاں نے، محبوب پریشان نے، اور سمیع اللہ تینوں ککڑاں دی فکر ہے. وہ تو کتے گجر تے نہیں. وہی نال مجھا دے ککڑاں دی فکر کردے نے. اے پتر ایتھے عشق دیاں گلاں چل رہیاں نے تو ککڑاں دے پیچھے پیا ہویا ہے. اچھا سمیع اللہ جیسے لوگ ہی ہیں جو رانجھے کا رول پلے کرتے ہیں. آپ کو پتا رانجھے نے کیا کیا تھا؟ ہیر نے رانجھے کو 12 سال دیے کہ تو پرفارمنس تو کھا. رانجھا 12 سال مجا چاردا رہا. سمیع اللہ بس میں لگتا ہے اتنے لوگ عشق کر کے تے محبوب نال نکل پرے جان گے اور تو پیچھے ککڑا نو پھڑدا رہیں بس. لوگ عشق پھڑدے نے تو ککڑ پھڑ. اچھا اب مجھے سمجھ آئی کہ کیوں کہا جاتا تھا کہ یار وہ اگر آپ کی گرل فرینڈ کی شادی ہو رہی ہو تو اسے کہنا شادی کارڈ دے دے، ہم کم از کم آ کے کھانے کا ہی بندوبست کر دیں گے یا کھانا ہی کھا لیں گے. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے بات. سمیع اللہ بوائے ہم تمہیں کامیاب بنا دیں گے، تم فکر ہی نہ کرو. تو یہاں پر اب آپ دیکھیں سمیع اللہ ہوا کیا. پیر صاحب نو کسی نے بچی دا نمبر دیتا کہ پیر بچی دا نمبر ہے تو بھی ٹرائی کر. وہ آپ کو پتا نا ایک زمانہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے گرل فرینڈ کا نمبر کیا بات ہے، اور اس کے بعد پھر بندہ فون پہ ہی کہانی کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ پہلی دفعہ میسج کرتے ہیں اور اس میں بھی لکھ دیتے ہیں آئی لو یو. یار کیا زمانے تھے لوگوں کے یار. تو پیر صاحب کو کسی نے کہا کہ اے بچی دا نمبر ہے تسی بھی ٹرائی کرو. تے پیر صاحب نے ہن نمبر ٹرائی کر لیا. سمیع اللہ ہن وچلی گل سن کی کہندے نے، شعر لکھیں نا، شعر لکھیں آپ. وہ پیر صاحب اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ طریقہ آنا بہت ضروری ہے، جانچ آنا بہت ضروری ہے. طریقے تو بغیر تو سارے خراب ہو. تو ہے نا پیر صاحب کہتے ہیں پچھوں پچھوں نکل آئے. پچھوں پچھوں جیسے بچھو لکھتے ہیں نا ویسے پچھوں پچھوں نکل آئے. پچھوں پچھوں نکل آئے وچوں وچوں دکھ ہی دکھ. پچھوں پچھوں نکل آئے پچھوں پچھوں نکل آئے وچوں وچوں دکھ ہی دکھ. پھر اگلے مصرے میں لکھیں پہلا 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 لکھ کے نا آگے نون غنہ پا دینا. پہلا پہلا عشق تائیں. پہلا پہلا عشق تائیں اک مشغلہ جانا سی میں. پہلا پہلا عشق تائیں اک مشغلہ جانا سی میں. کہ پیر صاحب کہتے ہیں میں نے تو مشغلے کے طور پہ نمبر ٹرائی کیا تھا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھو پچھو وچو وچو کہ تو دکھ ہی دکھ آ رہے نے. میں اس کی زرتاشا تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں. جب آپ میں سے کوئی قائدین ہے یار، میں قائد اعظم یونیورسٹی میں نیا نیا ایڈمیشن لیا نا ماسٹر میں. ہمارا ایک روم میٹ تھا، وہ روز رات کو فون کرنے کے لیے 12 بجے باہر نکل جاتا اور صبح 4 5 بجے روم میں آ جاتا. آپ کو پتا نا کہ روم میں دو دو بندے ہوتے ہیں یا کبھی کبھی تین بھی ہو جاتے ہیں. اچھا جب سیمسٹر قریب آنے لگا نا، ایگزام قریب آنے لگے سیمسٹر کے، تو ہم ذرا آپ کو پتا نا کہ پیپروں سے پھر 2 3 دن پہلے ہی رات کو بیٹھ کے پڑھ لیا جاتا ہے سیمسٹر میں، کیونکہ پورا سال پڑھنے کی تو ہمت بھی نہیں ہوتی، اتنا مشکل کام ہے. تو ایک دن میں نے دیکھا وہ رات کو نکلا باہر اور صبح کے ٹائم آیا. میں انہوں پھاڑ لیا سمیع اللہ. میں آکھیا ہوئے پتر تو کتے چوری چکاری کردا رہنا ہے، نال تو سانو کھواندا تے کچھ ہے کوئی نہیں، تے اے نہ ہوے تو کتے آپ بھی پکڑیا جاویں تے سانو بھی پکڑوا دویں. تے انہیں پتا ہے کی آکھیا ارتقا؟ انہیں کہا نہیں نہیں یار میں کتنے نہیں جاندا، میں تے ایتھے فون تے گلاں کردا رہنا.
میں کیا بڑی گل ہے بھائی، تو کتے فون تے گلاں کردا ذرا دس سانو بھی۔ انہیں کہا جی کہ میں ایک بندے نال فون تے گل کردا۔ میں کہا کیڑے بندے نال؟ انہیں کہا ہے ایک بندہ۔ میں کہا ساڈے سامنے گل کر، اسی بھی سناں گے کہ تو اپنے بندے نال کی گلاں کردا ہے۔ انہیں کہا یار نہ سن گلاں، 5 منٹ تیرا بھائی بولدا ہے، باقی 4 گھنٹے 55 منٹ اونوں منان دے چکراں وچ ہی نکل جاندے نے۔ تو پیر صاحب کے ساتھ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہی کوئی کام ہو گیا کہ پیر صاحب 5 منٹ گل کردے نے، اس تو بعد 4 گھنٹے 55 ترلے کردے نے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ عظما، اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ، اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے عاشقاں دے ہاڑے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عاشقاں دے ہاڑے۔ عاشقاں دے ہاڑے، ہاڑ کہتے ہیں چیخو پکار کو۔ ہاڑ لکھ لیں گے، وہ ہاتھی والا جیسے ہوتا ہے نا ہاڑ، ویسے عاشقاں دے ہاڑے۔ عاشقاں دے ہاڑے، ہاڑ کہتے ہیں چیخو پکار کو۔ اب پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر صاحب کہتے ہیں نہ اس طلب کیتا، نہ اس طلب کیتا وچ خدمت نہ میں حاضر ہویا۔ نہ اس طلب کیتا وچ خدمت نہ میں حاضر ہویا۔ پھر اگلے مصرے میں لکھیں جھوٹیاں ایویں فضل روایتاں، جھوٹیاں ایویں فضل روایتاں بیٹھ رکیباں گھڑیاں۔ جھوٹیاں ایویں فضل روایتاں بیٹھ رکیباں گھڑیاں۔ جھوٹیاں ایویں فضل روایتاں بیٹھ رکیباں گھڑیاں۔ آپ کو پتا ہے رکیب کون ہوتا ہے؟ جی زین آپ کو، زرتاشا آپ کو، عظما آپ کو پتا ہے رکیب کون ہوتا ہے؟ اوئے نہیں ایمن، دشمن تو بڑا معمولی سا بندہ ہوتا ہے، اور زنیرا لائف پارٹنر کیا بات ہے تمہاری، لڑکیاں ہمیشہ ظلم کریں گی۔ شاکر کیا بات ہے، اب تم نے صحیح بتایا نا۔ آپ کے وہ بلکہ آسان لفظوں میں مریم وہ کہتے ہیں ایک ہی پارٹی کا جب دوسرا امیدوار آ جائے تو وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں، ہے نا؟ محبوب کا محبوب آپ کا رقیب ہوتا ہے۔ اب پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ اس طلب کیتا، کیا کہہ رہے ہیں زرتاشا پیر صاحب کہ نہ اس طلب کیتا کہ بھئی نہ تے انہیں مینو ڈیٹ تے سدیا ہے، وچ خدمت نہ میں حاضر ہویا، نہ میں انہوں ملن واسطے گیا، نہ انہیں مینو ڈیٹ سدیا ہے، نہ میں انہوں ملن واسطے گیا۔ جھوٹیاں ایویں فضل روایتاں بیٹھ رکیباں گھڑیاں، کہ میرے رکیب نے ایویں جھوٹی روایت گاڑ دیتی ہے کہ پیر صاحب ڈیٹ تے گئے سی تے کٹ کھا گیا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ دشمن پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، پیر صاحب تھوڑے سے اپنے دشمنوں سے بھی پریشان ہیں۔ زرتاشا یہ تو پھر ہوتا ہے، اسی لیے پھر مرشد پہلے ہی کہہ گئے تھے فوتگی سے پہلے ہی کہ یہ تو ہوگا،
اور یہی تو قیامت ہے نا فصیح الدین؟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਨਾ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ यूनी से तू भाभी बना ली, फिर बहन कितने है? ऐसे ऐसे जालिम लोग मिलते हैं, आपको क्या बताएं यार बस। तो तो इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, आशिका लई गम दी रात। मरियम एक दिन पीर साहब का व्हाट्सएप चलना बंद हो गया। लिखें आशिका लई गम दी रात। फैजान पीर साहब ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੇ ਅਰੂਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ व्हाट्सएप ही बंद हो गया। बड़े परेशान ने पीर साहब। आप में से कोई फैसलाबाद के पास रहता है? वो जब भी आपको पता है खादिम रिजवी साहब आते थे तो वो सारा लोकेलिटी बंद हो जाती थी। ए वही चक्कर होया बस। आप कहते ने सानू इको गम दी रात पई। कहते हैं सानू इको गम दी रात पई जो मुक्कन दे विच ना आवे। सानू इको गम दी रात पई जो मुक्कन दे विच ना आवे। अगले मिसरे में लिखना है फैजान, कहते हैं खबरे ओ केहड़ियां रातां ने, खबरे ओ केहड़ियां रातां ने जिन्हां दी सहर हो जांदी है। खबरे ओ केहड़ियां रातां ने जिन्हां दी सहर हो जांदी है। वैसे फैजान गाले ने बड़ी पतती की थी है। आप फोन पे बात कर रहे हो, आपको वक्त का एहसास भी नहीं होगा, और कॉल अगर बंद हो जाए या कोई जालिम वेट पे लगा दे, फिर आपको पता चलेगा कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं और 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं, और नैनो सेकंड्स को कैसे गुजारा जाता है ना? तो हाँ भाट साहब, तुसी भी बेशक, क्या बात है आपकी। इसके बाद फिर अब आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, पीर साहब ने अब हमारे साथ धोखा कर दिया हैदर। इसकी हेडिंग थी आशिका लई गम दी रात। नहीं यार राणे, ये साइकोलॉजी 2 नंबर है। आपको पता है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। इश्क 3 महीने में तो नहीं मरता है, हाँ 3 दिन में इश्क को इश्क मार सकता है। क्यों राणा हमाद? साइकोलॉजी गलत। आपको पता है कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जिसके आगे साइकोलॉजी भी तो फेल है। यहाँ पर आपको पता है कि यार इश्क को इश्क मारता है, 3 दिन के अंदर मारता है। साइकोलॉजी की ऐसी की तैसी, पाकिस्तान में कोई फार्मूला नहीं चलता है। आपको पता है एक दिन मैं ना वो पता नहीं कौन सी मीटिंग चल रही थी, हाँ उसमें मैंने कहा सर पाकिस्तानियों के आगे हर फार्मूला फेल है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर पाकिस्तानी खुद एक फार्मूला है।
آپ کبھی پاکستان کی کیمیکل کمپوزیشن پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ رانا، ہم نا وہ ایم فل کا وہ ہو رہا تھا اپنا ایک سیمینار نا، کرونا سے پہلے کی بات ہے، کووڈ سے پہلے کی۔ میں نے ایک کوشچن کیا، میں نے کہا سر، سال ڈیڑھ سال پہلے کی بتا رہا ہوں، اس وقت میرا سیکنڈ سیمسٹر تھا یا تھرڈ سیمسٹر تھا ایم فل کا۔ میں نے کوشچن کیا، میں نے کہا سر، کوشچن یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ول بی این ادر ایسٹ انڈیا کمپنی۔ جو سیکٹری اکنامک افیئر ڈویژن تھے نا، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ رانا اماد وہ بھی بندہ کوئی تھا پنڈی کا، اس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہیں پتا کیا کہا؟ انہیں کیا، پتر تو چائنیز نو پاکستان آ لین دے، ذرا چائنیز نو بھی پتا لگ جائے گا کہ پاکستانی کی قوم نے، تے انہاں نو بھی پتا لگے گا کہ پٹھان انہاں نے کر دے کی نے۔ میں کہا سر ویری گڈ، آپ نے بڑا زبردست جواب دیا ہے، لیکن ہمیں بھی تو بتا دیں کہ پٹھان کرتے کیا ہیں۔ اس نے کہا جی میں جوائنٹ اکنامک کانفرنس کے سلسلے میں گیا بیجنگ۔ میں نے بیجنگ میں دیکھا کہ ایک پٹھان گڑیاں بیچ رہا ہے اور وہ بھی ہاتھوں پہ باندھ کے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی خان صاحب، تم پاکستان میں جا کے گڑیاں کیوں نہیں بیچتے؟ کہتا سردیاں چل رہی ہیں مڑا، ادھر سیزن بند ہے، ہم یہیں سے گڑیاں خرید کے یہیں پر بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا بس اس دن مجھے پتا چل گیا تھا کہ اگر پاکستانی چائنا سے گڑیاں خرید کے چائنا میں ہی بیچ سکتے ہیں تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تے میں انہوں نے پھر کیا، میں کہ سر ہلے تے انہوں نے پنجاب والے کوئی نہیں ملے، ہلے تے انہوں نے بٹ صاحب کوئی نہیں ملے جی۔ اگر انہوں نے بٹ صاحب مل گئے تے لاہوری بکرے تو بعد پیش خدمت ہے چائنیز بکرا۔ کیوں بٹ صاحب؟ اے جتنے بھی لاہور بٹ بیٹھے نے انہوں نے تو کہنا ہے کہ لاہوری بکرے کے بعد پیش خدمت ہے چائنیز بکرا۔ تو اس کے بعد پھر اب پیر صاحب نے کیونکہ تھوڑا سا زرتاشا دھوکا کر دیا ہے، تو آپ نے لاسٹ ہیڈنگ میں لکھ لینا ہے، پیر صاحب نے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کی ہے۔ حیدر علی پیر صاحب کہتے ہیں مجازی عشق تو حقیقی عشق والسفر کی کہندے نے، مجازی عشق تو حقیقی عشق والسفر۔ پیر فضل دے بقول، پیر فضل دے بقول، یار یہ ہماری پنجابی کیا چھٹی کلاس ہے ساتویں کلاس ہے؟ چھٹی کلاس ہے نا؟ ہوں۔ پیر فضل دے بقول، سچا عشق ہمیشہ، پیر فضل دے بقول، سچا عشق ہمیشہ مجازی تو شروع ہو کے، ہمیشہ مجازی تو شروع ہو کے حقیقی ول اپڑدا ہے۔ انسان حقیقی عشق دے ذریعے، انسان حقیقی عشق دے ذریعے قرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ اب آپ نے اس کے اندر لاسٹ ہیڈنگ بنانی ہے مقدی گال، مقدی گال۔
پیر فضل گجراتی، پیر فضل گجراتی، ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਸਿਲ ਏ। ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆਖਿਆ ਏ। ਕੁਲੀਆਤੇ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਦਬੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। یہ پوئٹری یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہم اسلامی ادب والا پورشن پڑھیں گے، اور اسلامی ادب والے پورشن کے اندر میں آپ کو سب سے پہلے پڑھاتا ہوں مواعظ نوشہ گنج بخش۔ مواعظ آپ کو ویسے میں نے لفظ لکھنا بھی سکھایا تھا جب ہم سلیبس ڈسکس کر رہے تھے۔ آپ کو لکھنا آتا ہے مواعظ؟ میم واو الف اور زویں۔ میم واو الف اور زویں، مواعظ نوشہ گنج بخش، اور اس کے کمپائلر کا نام ہے شرافت نوشاہی۔ شرافت نوشاہی، جی ہنا نہیں لکھا، عائشہ نہیں لکھا آپ نے؟ مواعظ نوشہ گنج بخش، اور رائٹر کا نام ہے شرافت نوشاہی۔ اوکے فائن۔ آپ میں سے کوئی بندہ منڈی بہاؤدین کا ہے؟ منڈی کا، منڈی کی ایک تحصیل ہے اس کا نام ہے پھالیا، شاید آپ نے نام سنا ہو، تحصیل پھالیا۔ تحصیل پھالیا میں ایک مزار ہے نوشو پاک، ان کا تعلق وہیں سے ہے۔
نوشا پاک دا اصل ਨਾਂ نوشا پاک دا اصل ਨਾਂ حاجی محمد سی او تحصیل پھالیا تحصیل پھالیا ضلع منڈی بہاؤالدین وچ تحصیل پھالیا ضلع منڈی بہاؤالدین وچ جمے انہاں دے والد دا ناں انہاں دے والد دا ناں سید علاؤالدین غازی علاؤالدین آپ نے لکھنا ہے عین سے عین لام الف لا انہاں دے والد دا ناں سید علاؤالدین غازی تے والدہ دا ناں بی بی جیونی سی جیون لکھتے ہیں نا جیسے جیون لکھتے ہیں نا جیسے ہے نا تو اسے نون چھوٹی یہ نہیں کر دینا ہے بی بی جیونی سی والدہ دا ناں بی بی جیونی سی حضرت شاہ سلیمان نوری دی بیعت کر کے حضرت شاہ سلیمان نوری دی بیعت کر کے سلسلہ قادریہ وچ شامل ہوئے سلسلہ قادریہ وچ شامل ہوئے تے پھالیا وچ ہی تبلیغی مرکز قائم کیتا تے پھالیا وچ ہی تبلیغی مرکز قائم کیتا انہاں دی تبلیغ نال انہاں دی تبلیغ نال 2 لکھ لوکاں نے انہاں دی تبلیغ نال 2 لکھ لوگ مسلمان ہوئے اب آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ لکھنی ہے مواعظ نوشا دا ویروا مواعظ کسے کہتے ہیں مواعظ جمع ہے واعظ کی مواعظ جمع ہے واعظ کی اور واعظ کہتے ہیں مذہبی تقریر کو اور نصیحت کو کہتے ہیں نا تو سانو واعظ و نصیحت نہ کریا کر
مواعظ نوشادہ ویروا. مواعظ یہ 6 اصل میں تقریریں ہیں جو انہوں نے کی تھیں، اور ان 6 تقریروں کی کمپائلیشن کو کہہ دیا گیا ہے مواعظ. میں آپ کو نا ان 6 تقریروں کے نام اور ان کا تھیمیٹک آئیڈیا دے دیتا ہوں، ان کا مین تھیم بتا دیتا ہوں، اور جب ہمیں سینٹرل تھیم کا پتہ چل جائے گا کہ کس خطبے میں کیا بات کی ہے، تو پھر ہم اس کا ویروا بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے عائشہ؟ آپ کو سمجھ آئی ارتقا؟ اب آپ نے یہاں پر لکھنا ہے پہلا واز، اور پہلے واز کا نام ہے توحید. پہلے واز کا نام ہے توحید. اس واز وچ اس واز وچ عقیدہ توحید اتے روشنی پائی ہے. اس واز وچ عقیدہ توحید اتے روشنی پائی ہے تے توحید دی اہمیت نو بیان کرن لئی حضرت موسیٰ تے فرعون دا قصہ ورتیا ہے. حضرت موسیٰ تے فرعون دا قصہ ورتیا ہے. اس کے بعد دوجا واز، اور دوجے واز کا نام ہے انسان دا دل. دوجا واز اور دوجے واز کا نام ہے انسان دا دل. اس واز وچ دل دی صفائی اتے گل کیتی ہے. اس واز وچ دل دی صفائی اتے گل کیتی ہے. انہاں دے بقول گناہ کرن نال انسان دا دل کالا ہو جاندا ہے تے کالے دل والے لوگ دوزخ وچ جان گے. تے جے اگر انسان سچے دل نال توبہ کر لوے، جے اگر انسان سچے دل نال توبہ کر لوے تے اس دی آخرت سور جاندی ہے. اس کے بعد تیجا آواز، تیجا بھی لکھ سکتے ہیں، تریجا بھی لکھ سکتے ہیں.
تیجا وار. اور اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے تیجے واز دا نا ہے سچ دی تلقین. تلقین ورڈ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نصیحت کے لیے. سچ دی تلقین. اس واز وچ سچ بولن دی نصیحت کیتی ہے. اس واز وچ سچ بولن دی نصیحت کیتی ہے. وہ کہندے نے جیڑا بندہ سیدھی راہ اتے ٹردا ہے. جیڑا بندہ سیدھی راہ اتے ٹردا ہے اس نوں کدی کوئی گھاٹا نہیں ہوندا. گھاٹا آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں نا، پنجابی میں نقصان کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اب نیکسٹ لکھنا ہے چوتھا واز. اور چوتھے واز کا نام ہے اللہ والیاں دی اطاعت. چوتھا واز اللہ والیاں دی اطاعت. اس واز وچ اللہ والیاں دی اطاعت کرن دی نصیحت کیتی ہے. اللہ والیاں دی اطاعت کرن دی نصیحت کیتی ہے تے اپنی گل نوں سمجھان لئی قوم عاد، قوم سمود، فرعون تے نمرود دیاں مثالاں. قوم عاد، قوم سمود، فرعون تے نمرود دیاں مثالاں ورتیاں نے. اس کے بعد نیکسٹ ہے پنجواں واز. اور پنجویں واز دا نام ہے اسلامی تعلیمات اتے سچے دل نال عمل. اسلامی تعلیمات اتے سچے دل نال عمل. اس واز وچ ان لوکاں نوں سمجھایا ہے. اس واز وچ ان لوکاں نوں سمجھایا ہے جہڑے بظاہر تے اسلام قبول کر چکے نے. جہڑے بظاہر تے اسلام قبول کر چکے نے پر انہاں دے دل وچوں
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਬਾਕੀ ਸਨ। اس کے بعد نیکسٹ ہے چھواں واز، اور چھویں واز کا نام ہے اسلامی احکامات نو عملی شکل۔ اسلامی احکامات نو عملی شکل۔ ਇਹ ਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ، ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ، ਉਹਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ، ਉਹਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ، غرور تے تکبر دی مذمت، غرور تے تکبر دی مذمت، تے درویشی اختیار کرن دی تلقین کیتی گئی ہے۔ آپ کو ان پانچوں واضحوں کے نام اور ان کے سینٹرل تھیم کی سمجھ آ گئی کہ اس کے اندر بیسیکلی میسج کیا ہے؟ تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں، جی ہنا، اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے ویروا کیا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے پہلی سب ہیڈنگ بنانی ہے واضح دی لسانی اہمیت، واضح دی لسانی اہمیت۔ لسان آپ سمجھتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ لسان کسے کہا جاتا ہے بھلا زرتاشا؟ جی رانا صاحب، لسان کینو کہندے نے بھلا؟ شاباش، لسان کہا جاتا ہے زبان کو۔ ویری گڈ فیضان۔ آپ لوگوں کو یاد ہے پنجابی کا پہلا شاعر کون تھا؟ بتایا تھا میں نے، اگر آپ کو یاد ہو۔ ویری گڈ۔ پنجابی زبان کا پہلا پوئٹ ہے بابا فرید، اور فصیح آپ نے یاد رکھنا ہے پھر پنجابی زبان کا پہلا نثر نگار پروز رائٹر ہے نوشا پاک۔ پہلا نثر نگار کون ہے؟ نوشا پاک۔ اہواز پنجاب دی اہواز پنجاب دی قدیم ترین نثر دا نمونہ نے۔ اہواز پنجاب دی قدیم ترین نثر دا نمونہ نے۔ انہاں وچ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸੌਖੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਕੌਲ ਡਾਕਟਰ ਸੈयद ਅਖਤਰ ਜਾਫਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕਾਫੀਏ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕਾਫੀਏ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے واضح دی فکری اہمیت۔ واضح دی فکری اہمیت انہا واضح وچ اچھا نماز بریک کرنی ہے مریم، پھر یہ بریک کے بعد لکھوں۔ چلیں ٹھیک ہے مریم، آپ نماز پڑھیں اور میرے لیے بھی دعا کریں پلیز۔ ہم نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ پھر تو رانا میزرا یہ 2 ٹاپک اسلامک ہیں، ان میں سے ایک کوشچن لازمی آنا ہے، اسے ذرا میں کرا دوں پہلے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے اوپر تو کوشچن آنا ہی آنا ہے۔ یہ ذرا ہمارے امپورٹنٹ کوشچنز میں سے ہیں۔ تو میں آپ کو کروا رہا تھا واضح دی فکری اہمیت۔ فکری اہمیت کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ احواز انشاءاللہ حیدر علی انشاءاللہ احواز انہاں واضح نے ایک پاسے اکبر دے دین الہی تے دوجے پاسے بھگتی تحریک دے خلاف جہاد دا کم کیتا ہے۔ اچھا دین الہی کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ اکبر نے ایک نیا دین شروع کر دیا تھا، اسلام کو ٹوٹلی چینج کرنے کی کوشش کی تھی، ہے نا؟ بھکتی تحریک آپ نے پڑھا پاکستان افیئر میں کسے کہا جاتا ہے؟ بھکتی تحریک وہ ہے جس کی وجہ سے نا سکھ ازم شروع ہوا تھا۔ اچھا ذہن سکھ ازم کیونکہ پنجاب میں تیزی سے پھیل رہا تھا تو اسی لیے پھر انہوں نے سکھ ازم کے خلاف بھی جہاد کا کام کیا۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طرف دین الہی اور دوسری طرف سکھ ازم کے خلاف۔
کیونکہ مسلمان صوفی ہے تو اسلام کی بات بھی کی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ لکھنی ہے واضح دا دور. واضح دا دور. انہا واضح تو انہا واضح تو پتہ لگدا ہے. انہا واضح تو پتہ لگدا ہے. انہا دا تعلق انہا دا تعلق نوشا پاک دی حیاتی دے. انہا دا تعلق نوشا پاک دی حیاتی دے مڈھلے دور نال سی. نوشا پاک دی حیاتی دے مڈھلے دور نال سی. انہاں وچ فک دے ڈونگھے مسلیاں دی بجائے انہاں وچ فک دے ڈونگھے مسلیاں دی بجائے اسلام دی بنیادی تعلیمات دا ذکر کیتا گیا ہے. اسلام دی مڈھلی تعلیمات دا ذکر کیتا گیا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے واضح دی بولی. واضح دی بولی. واضح دی بولی. انہاں واضح وچ گجراتی علاقے دی انہاں واضح وچ گجراتی علاقے دی نیم لہندے دی بولی ورتی گئی ہے. گجراتی علاقے دی نیم لہندے دی بولی ورتی گئی ہے. گجراتی علاقے دی نیم لہندے دی بولی ورتی گئی ہے. نیم لہندے جس طرح لہد لکھتے ہیں نا ارتقا ویسے نیم لہندے دی بولی یہ گجراتی علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے نا اسے ادب میں نام دیا جاتا ہے. نیم لہندے دی بولی ورتی گئی ہے. مثال دے طور تے او کی آکھنا نو مثال دے طور تے او کی آکھنا نو کی آکھیوس تے کی ہووے گا نو تے کی ہووے گا نو کی بنے دا کہندے نے. اس کے بعد پھر آپ نے ہے نا یہ اس علاقے کی نا زبان ہے ایک. تو ہم نے بتایا کہ ان وازوں کی جو زبان تھی ٹھیک ہے پنجاب کی سب سے پرانی قدیم ترین نثر ہے لیکن اس نثر کو اب ادبی پیرامیٹر پہ چیک تو کر رہے ہیں نا کہ پنجابی کا ڈائلیکٹ کون سا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ گجراتی لب و لہجہ جو منڈی اور گجرات میں بولا جاتا ہے تو اسے ادب میں نام دیا گیا نیم لہندے دی بولی. اور ان کی بولنے کا انداز کیسے ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کی آکھیا کی آکھنا تو اسے یہ لوگ کہتے ہیں کی آکھیوس. اب سمجھ آئیے آپ کو بات کی. ذرا ایگزامینر کو پتا چل جائے نا کہ آپ نے اس کو ان ڈیٹیل پڑھا ہے
بھاوے نیم گجراتی کا آپ کو بھی نہ پتا ہو، لیکن ہم نے ایگزامینر کو بتا دینا ہے کہ پتر سانو تو پتا ہے نا. اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ. پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ. نوشا پاک نے اپنے واضح وچ پنجابی تشبیہاں تے استارے بھی ورتے نے. پنجابی تشبیہاں تے استارے بھی ورتے نے. مثال دے طور تے او سائیں دا لفظ خدا واسطے تے سائیں والیاں دا لفظ خدا واسطے اپنا صوفیاء واسطے ورت دے نے. تے سائیں والیاں دا لفظ صوفیاء واسطے ورت دے نے. اب آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ بنانی ہے پنجابی مثالاں دا ورتاؤ. پنجابی مثالاں دا ورتاؤ. نوشا پاک نے پنجابی مثالاں نو وی ورت کے اثر پیدا کیتا ہے. مثال دے طور تے او تیجے واز وچ سچائی دی اہمیت نو بیان کرن لئی کہندے نے. سچائی دی اہمیت نو بیان کرن لئی کہندے نے. انورٹڈ کاماز میں آپ نے لکھنا ہے سچ نو ہمیشہ جیت تے کوڑ نو ہار ہوندی ہے. سچ نو ہمیشہ جیت تے کوڑ نو ہار ہوندی ہے. لکھ لیا یہاں تک آپ نے. اس کے بعد پھر آپ لکھیں مکدی گل. کوڑ جنت کہا جاتا ہے جھوٹ کو. کاف واؤ ڑے دو چشمی ہے. کوڑ ہے نا لکھ لیں گے. کوڑا لکھتے ہیں نا جیسے کوڑ لکھ کے آگے دو چشمی ہے بنا دینی ہے. کوڑ بن جائے گا.
اب آپ اس کی مکدی گل لکھ لیں، اور مکدی گل کے اندر آپ لکھیں اہواز، اہواز ایک پاسے، اہواز ایک پاسے پنجاب دی قدیم کلاسیکی نثر دا شاہکار نے، اہواز ایک پاسے پنجاب دی قدیم کلاسیکی نثر دا شاہکار نے تے دوجے پاسے تبلیغی رنگ وچ وی تبلیغی رنگ وچ وی رنگے ہوئے نے۔ انہاں واضح نوں پڑھن والا اسلامی تعلیمات دا پیغام آسانی نال سمجھ جاندا ہے۔ بقول ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد، بقول ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد، انہاں واضح نوں پڑھن والا روحانی سطح تو وکھ لسانی سطح اُتے وی متاثر ہوئے بغیر روحانی سطح اُتے وی، جی حیدر ریپیٹ کر دیتا ہوں، بقول ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد، انہاں واضح نوں پڑھن والا روحانی سطح تو وکھ لسانی سطح اُتے وی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکدا۔ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکدا، یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسرا جو ہمارا اسلامی ادب میں پورشن ہے وہ ہے سچی سرکار۔ سیکنڈ جو اس کے اندر ٹاپک ہے، بس یہ دو ہی ٹاپک ہیں، ان میں سے کسی ایک پہ کوشچن لازمی آئے گا۔ سچی سرکار، اور سچی سرکار کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ حکیم عبد الکریم سمر۔ حکیم عبد الکریم سمر۔ ہولی پروفٹ کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ صادق تھے، اس صادق کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو نام رکھ دیا سچی سرکار۔ حکیم عبد الکریم سمر، حکیم عبد الکریم سمر 1904 نوں لاہور وچ جمے۔ 1904 نوں لاہور وچ جمے۔
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਤ ਖਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਤ ਖਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਵਫਾਤ ਪਾਈ। اب آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ بنانی ہے سچی سرکار دا ویروا۔ سچی سرکار دا ویروا۔ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 1962 ਵਿੱਚ بالکل ٹھیک لکھا ہے آپ نے حیدر۔ سیرت پاک دی اس کتاب نو 1962 ਵਿੱਚ شائع ਕੀਤਾ ਗਿਆ۔ 1962 ਵਿੱਚ شائع ਕੀਤਾ ਗਿਆ۔ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮੀ ਅਬਿਆਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کو کہا جاتا ہے۔ اس کتاب نو اکادمی ابیات پاکستان ਵੱਲੋਂ ایوارڈ بھی ملیا ہے۔ اکادمی الف کاف الف کا دال میم چھوٹی یہ اکادمی الف کاف ڈنڈے والا الف کاف الف کا دال میم اور چھوٹی یہ اکادمی۔ پھر ابیات الف بے یہ الف یا الف بے یہ الف یا اور تے ابیات اکادمی ابیات پاکستان ਵੱਲੋਂ اکادمی ابیات پاکستان ਵੱਲੋਂ ایوارڈ بھی ملیا ہے۔ اب لکھ لیا ہو گیا میں نے جی۔ فضان نیکسٹ ہیڈنگ ہے پھر ویروے کے اندر پہلی سب ہیڈنگ ہم لوگ لکھیں گے۔ ویروے کے اندر پہلی سب ہیڈنگ آسان تے فہم سلیس۔ آسان تے فہم سلیس۔ آسان تے فہم سلیس۔ حکیم سمر نے اپنے موضوع دے حساب نال حکیم سمر نے اپنے موضوع دے حساب نال وڈی صاف تے عام فہم وڈی صاف تے عام فہم
पंजाबी जबान वरती है। उन्होंने उन्होंने पंजाबी उन्होंने पंजाबी अरबी ते फारसी दे उन्होंने पंजाबी अरबी ते फारसी दे औखे अल्फाज वरतन तू वाव रे ते नून औखे अल्फाज वरतन तू गुरेज कीता है। इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग बनानी है और उसके अंदर आपने लिखना तहकीकी ते तारीखी रंग। तहकीकी ते तारीखी रंग। हकीम समर ने हकीम समर ने इस किताब विच तहकीकी रंग भी अपनाया है। इस किताब विच तहकीकी रंग भी अपनाया है। मिसाल दे तौर ते मिसाल दे तौर ते मक्का दी तारीख बारे कहंदे ने। मिसाल दे तौर ते मक्का दी तारीख बारे कहंदे ने मक्का दा पुराना नां मक्का दा पुराना नां बक्का सी। मीम की जगह ना बे डाल देना। मक्का दा पुराना नां बक्का सी ते बक्का दे मानी ने बक्का दे मानी ने बर्बाद कर देना। बक्का दे मानी ने बर्बाद कर देना। जेहड़ा बंदा भी मक्का दी जेहड़ा बंदा भी मक्का दी बेहुरमती करदा सी। मक्का दा पुराना नां बक्का सी। मीम की जगह ना बे डाल देना है। बक्का जेहड़ा बंदा भी मक्का दी बेहुरमती करदा सी। जेहड़ा बंदा भी मक्का दी बेहुरमती करदा सी ओ बर्बाद हो जांदा सी। और सूरह फील में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ऐसे ही है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने बनानी है निक्के निक्के उन्वानात। आपने कभी स्टोरीज वाली बुक देखी है? उसके अंदर क्या होता है, वो पैराग्राफ बनाए होते हैं और उन पैराग्राफ की हेडिंग्स भी दी हुई होती हैं। आपने कभी नोट की है ये बात? पैराग्राफ बनाए होते हैं और उनकी हेडिंग्स भी दी हुई होती हैं। कहानियां जो बनाई जाती हैं पैराग्राफ बना के, इन्होंने पूरी सीरत पाक को लिखा ही इसी अंदाज में है कि हेडिंग और उसके नीचे पैराग्राफ। हकीम समर ने हकीम समर ने पूरी सीरत पाक नु हकीम समर ने पूरी
سیرت پاک نو نکے نکے عنوانات تھلے. عنوانات آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کسے کہا جاتا ہے؟ حکیم سمر نے پوری سیرت پاک نو نکے نکے عنوانات تھلے بیان کر دیتا ہے. نکے نکے عنوانات تھلے بیان کر دیتا ہے. اس حکیم سمر نے پنجابی محاورے بھی ورتے نے. مثال دے طور تے انورٹڈ کاماز کے اندر لکھیں نبی نے آکھیا. نبی نے آکھیا صبر کر صبر دا پھل مٹھا ہوندا ہے. صبر کر صبر دا پھل مٹھا ہوندا ہے. صبر کر صبر دا پھل مٹھا ہوندا ہے. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ میں لکھنا ہے بھول چک. زین بھول بے دو چشمی ہے اور لام بھول چک. چلیں بس عائشہ یہ لکھ لیں بھول چک پھر ختم کر دیتے ہیں. بس بھول چک. بھول چک کہا جاتا ہے غلطی کو. بھول چک کسے کہتے ہیں؟ غلطی کو. یہ ذرا ایک سافٹ ورڈ ہے جو ہم استعمال کر لیتے ہیں. بھول چک. بھول چک ایک بشری خاصہ ہے. بھول چک ایک بشری خاصہ ہے. بھول چک ایک بشری خاصہ ہے. حکیم سمر کولوں حکیم سمر کولوں کدھرے کدھرے لفظاں دے انتخاب وچ کدھرے کدھرے لفظاں دے انتخاب وچ بے احتیاطی بھی ہوئی ہے. مثال دے طور تے مثال دے طور تے مثال دے طور تے انہاں نے مکے دا درویش مکے دا درویش
مکے دا درویش دے عنوان تھلے مکے دا درویش دے عنوان تھلے حضور دی پورے عرب وچ حضور دی پورے عرب وچ بادشاہی دا ذکر کیتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر غلطی کیا ہے کہ ٹائٹل دیا ہوا ہے مکے دا درویش اور کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور کی پورے عرب میں بادشاہی تھی. اس کا مطلب ٹائٹل صحیح نہیں دیا. بھائی اگر آپ نے درویشی والی باتیں لکھنی ہے تو پھر ٹائٹل ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں پورے عرب میں بادشاہی تھی تو پھر ٹائٹل تو ٹھیک کر لیں. اب آپ لوگ چھٹی کر لیں. انشاءاللہ باقی نیکسٹ کلاس میں کروا دوں. تھینک یو.